تلنگانہ کے مختلف طلبہ تنظیموں نے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کے کیمپ آفس پرگتی بھون کے محاصرے کی کوشش کی۔ PDSU PYL تنظیموں کی اس اچانک احتجاج کے نتیجے میں کیمپ آفس کے قریب کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی، تاہم پولیس نے ان تنظیموں کے لیڈروں اور کارکنوں کو روک دیا۔ اس موقع پر ہاتھوں میں پلے کارڈز اور جھنڈے لے کر کیمپ آفس پہنچے مظاہرین نے چندرشیکھر راؤ زیر قیادت ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جاب کیلنڈر کی اجرائی کے ساتھ ساتھ بے روزگار نوجوانوں کو الاؤنس فراہم کیا جائے۔ ان مظاہرین نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس موقع پر وہاں موجود چوکس پولیس نے ان مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ ریاست تلنگانہ کے متحدہ ضلع نلگنڈا میں ٹریولز کی بس سڑک پر رکی ہوئی لاری سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 3 مسافرین ہلاک اور قریباً 15 زخمی ہو گئے۔ فوری ملی اطلاع کے مطابق اونگول سے حیدرآباد جانے والی بس چنتا پلی ہائی وے پر حادثے کا شکار ہو گئی۔ مرنے والوں کی شناخت ملکارجن، ناگیشور راؤ اور وجے راؤ کے طور پر کی گئی ہے۔ ان کا تعلق پرگشام اور گنٹور سے بتایا گیا ہے۔ تلنگانہ PCC کے صدر ریونت ریڈی MP نے میڈچل ضلع کے موڈو جنتلا پلی گاؤں میں دلتوں اور گریجنوں کے حقوق کے لیے 2 روزہ بھوک ہڑتال شروع کی ہے۔ یہ بھوک ہڑتال 25 اگست چہارشنبے کی شام 5 بجے ختم ہوگی۔ بھوک ہڑتال پروگرام کے لیے گاؤں میں بڑے پیمانے پر اسٹیج تیار کیا گیا ہے، جس میں کانگریس کے اہم قائدین موجود ہیں۔ ریونت ریڈی کا الزام ہے کہ چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ نے اس گاؤں کی ترقی کی ذمہ داری قبول کی تھی، لیکن اب تک یہاں کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ کورونا کی تیسری لہر کے دوران بچوں پر اس کا زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی رپورٹ میں یہ بات بتائی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں تیسری لہر ماہ ستمبر میں آ سکتی ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ رپورٹ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ بچوں پر اس تیسری لہر کے دوران زیادہ اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کا کوئی بایولوجیکل بنیاد نہیں ملی ہے۔ دراصل نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ادارے کے ذریعے کورونا معاملے کو لے کر لگاتار تحقیق کی جا رہی ہے، اور اس کے تحت جہاں ایک طرف اس تحقیق میں یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس خطرہ ابھی کتنا برقرار ہے، وہیں دوسری طرف حکومت کو اس سے متعلق اہم صلاح بھی دی جاتی ہیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے اپنی 55 صفحات کی ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے۔ مہاراشٹر کی پولیس نے مرکزی وزیر نارائن رانا کو ریاست کے چیف منسٹر ادھے ٹھاکرے کے خلاف غیر مہذب ریمارک کرنے پر گرفتار کیا ہے۔ مرکزی وزیر نارائن رانا نے اپنے ریمارک میں کہا تھا کہ چیف منسٹر ادھے ٹھاکرے کو ملک کو آزادی مل کر کے سال گزر چکے ہیں، اس کا علم نہیں ہے، ایسے شخص کے منہ پر تماچا رسید کرنا چاہیے۔ ان ریمارکس کے بعد ان کے خلاف FIR درج کی گئی اور آج مرکزی وزیر رتنا گیری کے دورے پر تھے، پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں کل رات ایک شخص کے قتل کی واردات پیش آئی۔ مصری گنج کے رہنے والے تاجر پیشہ صادق نے صادق یمنی نامی شخص کو 8 لاکھ روپے بطور قرض دیے تھے۔ کل رات یمنی نے انہیں اپنے مکان بلال نگر طلب کیا اور محلک ہتھیاروں سے حملہ کر کے صادق کا قتل کر دیا۔ یمنی فرار ہیں۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے چھان بین شروع کر دی ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق امید ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کا گروپ G7 طالبان کو تسلیم کرنے یا ان پر پابندیوں کے حوالے سے متفقہ لائحہ عمل اپنائے گا۔ برطانوی خبررساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق ایک یورپی سفارتکار نے کہا ہے کہ G7 کے رہنما طالبان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے مشورہ کریں گے۔ سفارتکار نے مزید کہا ہے کہ وہ مل کر کام جاری رکھنے سے متعلق بھی عہد کریں گے۔ امریکی انخلاء کے اعلان کے بعد طالبان کی تیزی سے ملک پر کنٹرول حاصل کرنے اور صدر اشرف غنی کے ملک چھوڑنے کے بعد غیر ملکی حکومتیں اپنے شہریوں اور اتحادیوں کو افغانستان سے نکال رہی ہے۔ ممکن ہے کہ امریکہ، برطانیہ، اٹلی، فرانس، جرمنی، کینیڈا اور جاپان کے رہنما متفقہ طور پر طالبان کو تسلیم کریں یا پابندیوں کی تجدید کریں۔ امریکہ میں برطانیہ کے سفیر کیرن پیٹرس نے کہا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن G7
G7 ممالک کے مذاکرات کے دوران متفقہ رائے عمل پر زور دیں گے۔ اس میں نیٹو کے سیکریٹری جنرل جین اسٹولنبرگ اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گیترس بھی شریک ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک واضح پلان تیار کرنے کا عمل شروع کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم سب نئے افغان حکومت کے ساتھ ایک متفقہ طور اور متحدہ طریقے سے نمٹ سکیں۔ خود مختار ریاستوں کی جانب سے حکومت کو تسلیم کرنا ایک سیاسی عمل ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے دستخط شدہ معاہدے میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ امریکہ گروپ کو بطور ریاست تسلیم نہیں کرتا۔ دوسری جانب کابل پر طالبان کے کنٹرول کے بعد ہزاروں افغان شہری ایئرپورٹ پر جمع ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن منگل کو ہی امریکیوں اور اتحادیوں کے انخلاء کی تاریخ میں توسیع کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ نیٹو کے ایک سفارتکار نے رائٹر کو بتایا کہ افغانستان سے انخلاء کا عمل جنگی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے۔ ڈیموکریٹک امریکی نمائندے اور ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ ایڈم شیف نے انٹیلیجنس عہدیداروں کی جانب سے دیے گئے ایک بریفنگ کے بعد صحافیوں کو بتایا ان کا خیال نہیں کہ باقی 8 دنوں میں انخلاء کا عمل ممکن ہو سکتا ہے۔ پیر کو بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود گھریلو سطح پر منگل کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 15 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی۔ اس سے قبل اتوار کو پیٹرول 35 دن کے بعد 20 پیسے فی لیٹر سستا ہوا تھا۔ اسی طرح ڈیزل کی قیمت میں بھی 20 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ شمالی ضلع بارامولہ کے سوپور میں ایک مسلح تصادم کے دوران سیکورٹی فورسز نے 3 جنگجوؤں کو ہلاک کیا ہے۔ کشمیر زون پولیس کے انسپکٹر جنرل وجے کمار کا کہنا ہے کہ سوپور میں 3 جنگجوؤں کی ہلاکت کے ساتھ رواں برس اب تک مارے جانے والے جنگجوؤں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد کے واقعات پر آج روس کے صدر ولادیمیر پوتین کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ وزیر اعظم نے منگل کو ٹویٹ کر کے یہ اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے دوست صدر پوتین کے ساتھ افغانستان کے حالیہ واقعات کے بارے میں تفصیلی مثبت بات چیت کی ہے۔